بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے 5 شعبوں کے بارے میں ہر روز آگہی حاصل کرتے ہیں۔ دین اسلام کے ان 5 شعبوں میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق ہیں۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں ہم قیامت کی علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور ان میں سے بعض علامات کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، ان علامات کا تذکرہ ہوتے ہوئے ہم نے اب تک 3 علامات کا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلی علامت ہم نے علامت کبریٰ میں امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بارے میں پڑھا، اور دوسری علامت دجال کے خروج، دجال کی آمد کے بارے میں پڑھا، اور تیسری ہم نے جو علامت کبریٰ کا مطالعہ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور نزول عیسیٰ ابن مریم۔ آج ہم خروج یاجوج ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہم آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ذوالقرنین کے حوالے سے آیا۔ یہ نام یاجوج ماجوج قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر امام مہدی بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور پھر اس کے بعد امام مہدی دجال پر چڑھائی کریں گے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور دجال کے قتل ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد امام مہدی انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، اور امام مہدی وہیں بیت المقدس میں دفن کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت امام مہدی کی عمر 45 سال یا 48 سال یا 49 سال ہوگی۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے، اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ ایک دم وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ، تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ قوم یاجوج اور ماجوج کی قوم ہوگی جو یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں کہ بادشاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ غارت گری کرنے والی قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو اللہ کے حکم سے کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو، ان کی قوم کو طاعون کی وبا سے ہلاک کرے گا، اور اس وبا کی وجہ سے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا۔ یہ روایات ترمذی میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے کو بھیجیں گے جو بعض کو تو کھا جائیں گے، اور بعض یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔
پھر ایک عظیم بارش ہوگی جس کی وجہ سے ان یاجوج ماجوج کے مرداروں کی بدبو سے نجات مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندہ رہنے کے بعد مدینہ منورہ میں انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے جائیں گے، جس کا نام احادیث میں جہجاہ آیا ہے۔ یہ جہجاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن وہ عدل و انصاف کی آڑ میں ساتھ ساتھ شر اور فساد پھیلانا بھی شروع کرے گا۔ اس کے بعد جو پانچویں علامت ہے وہ ہے ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا۔ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ملاقات میں اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے تھے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور اس پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے خروج یاجوج ماجوج، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے بعد آج ہم دوسرا شعبہ دین اسلام کا، وہ ہے عبادات کا۔ عبادات کے سلسلے میں آج ہم اعتکاف کے موضوع پر مطالعہ کریں گے۔ رمضان کے مہینے کے احکامات کا ہم گزشتہ درسوں میں مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ روز ہم نے تراویح کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اعتکاف کے سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعتکاف کے سلسلے میں ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں بھی مطالعہ کیا کہ 20ویں تاریخ کو شام کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اس کے آداب کا مطالعہ کیا۔ آج ہم شب قدر کے بارے میں آج کے درس میں مطالعہ کریں گے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں ذہن میں رہنا چاہیے قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ پھر ایک رات کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سلسلے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا روایات کی روشنی میں کہ دراصل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن مجید ایک دم ایک رات میں اترا، وہ رات شب قدر کی تھی، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب قدر کے بارے میں چند فضائل بتائے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے اگر آپ سال بنائیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ایک شب قدر کو پالے اور اس میں عبادت کرے تو ایسی صورت میں اس کو تقریباً جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے گزشتہ امتوں کی عمریں بتا رہے تھے کہ ایک ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتی تھی۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا یہ روایتیں مستند ہیں کہ ایک ایک بندے کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہوتی تھی، 500 سال ہوتی تھی؟ تو اس کے جواب میں تمام روایات ایک طرف اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا،
تو وہ ان کے درمیان 1000 سال رہے، 50 سال کم، یعنی 950 سال ان کے اندر رہے۔ ساری زندگی نہ صحیح، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کم از کم عمر جو ہے وہ 950 سال تھی۔ ایسی صورت میں گزشتہ امتوں کی اتنی لمبی عمریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جب کم بتائی گئیں تو صحابہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم ساری زندگی دن رات بھی اگر ان کی طرح ہم عبادت کرتے رہیں تو ایسی صورت میں ہم کبھی بھی ان کی نیکی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں یہ فرما دیا، اور یہ شب قدر کی فضیلت اور سورۃ القدر کے نازل ہونے کا شان نزول بھی محدثین نے یہی لکھا، مفسرین نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمروں کا ذکر کیا تو صحابہ نے پھر یہ عرض کیا کہ ہم تو پھر اتنی ان کی نیکی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر شب قدر عطا فرما دی کہ جس میں ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ پھر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بتائی، دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتائی، سورت کے اندر، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں ہر سلامتی والے بات کو لے کر۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب قدر سورج کے یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اسلامی سال کے مطابق، اسلامی قوانین اور آداب کے مطابق دن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اور رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک۔ تو پھر شب قدر جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے حضرات عشاء کے بعد ہی عبادات کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ جب سورج غروب ہو جائے تو شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں سے، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بھی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا عرض کیا کروں اور کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بہت کرم کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رمضان کے آخری رات میں امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا وہ شب قدر ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شب قدر تو نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے عشرے کی آخری رات بھی وہ قابل قدر ہوتی ہے، اور اس کا بھی مرتبہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شب قدر کے اندر انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور پوری امت کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ عبادات کے سلسلے میں آج ہم نے شب قدر کا مطالعہ کیا، اور تیسرا شعبہ ہمارے دین اسلام میں معاملات کا ہے۔ معاملات کس طرح حل کرنے چاہیے؟ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان باتوں کا ہم مطالعہ معاملات کے اندر کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے معاملات کو کیسے درست کر سکتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کریں گے
کہ ہمارا معاملہ ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ سورہ نساء کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار جو ہمسایہ ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی جو ہمسایہ ہو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو بالکل پہلو میں ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی ہمسایہ ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حقوق سے سمجھائے، ان میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء کی آیت 36 میں اور دوسری آیات میں سمجھائی وہ یہ کہ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کا اہم ترین حق یہ ہے کہ ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، اور قرض مانگے تو قرض دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمسائے کے ساتھ معاملات رکھتے ہوئے یہاں تک سمجھایا جب تم سالن پکاؤ تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس میں سے کچھ پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ہاں تحفے بھجوانا، ہدیہ بھجوانا، اس کی بھی تلقین فرمائی کہ یہ ہدیے اور تحفے یہ انسان کے دل کے اندر سے پرانے جو غصے کے جذبات ہوتے ہیں، جسے کینہ کہتے ہیں، نفرتیں کہتے ہیں، وہ تب ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تم کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، سم ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے لیے گھر میں کوئی پھل وغیرہ لے جائیں تو ہمسایوں کے لیے بھی اگر گنجائش ہو تو ان کے ہاں بھی دے دیا جائے، تاکہ ہمسایوں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اپنے ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری باتیں تو بدکاریاں حرام ہیں، چوری بھی ناجائز ہے، لیکن یہی کام انسان اگر کسی پڑوسی کے ساتھ کرے تو یہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ معاملہ ایسا رکھیں کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ہمسائے کو ستانے اور تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنے کے باوجود ہمسائے کو تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمسایوں کو جو تکلیف پہنچتی ہمارے معاشرے کے اندر، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا، سمجھایا کہ مکان کی دیوار اتنی بلند نہ کرنا کہ ہمسایوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ باورچی خانہ ایسی جگہ نہ بنائیں کہ ہمسائے کے گھر میں دھواں جائے اور اسے تکلیف ہو۔ پھر یہاں تک سمجھایا کہ ہمسائے کے گھر میں اگر تم پھل وغیرہ نہیں بھیج سکتے یا اچھی چیزیں نہیں بھیج سکتے تو اپنے لیے لے کر آتے ہو تو کوشش کرو کہ ان ہمسائے کے بچوں سے اسے محفوظ رکھو تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر ہمسایوں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو ایسی صورت میں صبر کرنا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ان کے ساتھ معاملہ درست رکھتے ہوئے یہ ہے
کہ हमसायों की पर्दा पोशी की जाए, उनके ऐबों और खामियों पर पर्दा डाला जाए और उनको मशहूर न की जाए, और साथ साथ ये कि उनके पर ऐबों के पीछे न पड़ा जाए, उनको नेकी की तलकीन करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मुआमलात अपने हमसायों के साथ भी दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद हम मुआशरत, पांचवा शोबा दीन इस्लाम का मुआशरत है, जिसके बारे में हम आज मुताला करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में रहते हुए हमें जो हुकूक सिखाए एक दूसरे के, और फिर मुआशरे में रहते हुए अपने रवैयों को दुरुस्त रखने की जो तलकीन फरमाई, वो एक रिवायत हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मालूम होती है कि हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों के करने का हुक्म दिया और चंद चीज़ों से मना किया। 7 चीज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, मरीज़ की इयादत करना, कोई बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी करना। नंबर 2, हमारी मुआशरत तब दुरुस्त होगी जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है कि जनाजे के साथ जाए। नंबर 3, छींकने वाले के लिए रहमुकल्लाह कहना। नंबर 4, कसम को पूरा करना अगर कसम खा ली। नंबर 5, मजलूम की मदद करना। नंबर 6, सलाम को रिवाज देना। नंबर 7, दावत करने वाले की दावत को कबूल करना। और जिन चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उनका भी उसी हदीस में जिक्र है कि सोने की अंगूठी न पहने, और चांदी के बर्तन इस्तेमाल न करें, और सुर्ख कपड़े ना पहने, और जो रेशम के कपड़े हैं वो भी ना पहने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत, रहने सहने के आदाब सिखाए। इन आदाब पर जब इंसान अमल करता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उस मुआशरे के अंदर ऐसी खूबी पैदा कर देता है कि जिससे इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं और आपस की नफरतें ख़त्म हो जाती हैं। मुआशरे में रहते हुए उन हुकूक में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, जो वो रिवायत कर रहे हैं कि इरशाद नबवी कि जो शख्स किसी मजलूम की फरियाद रसी करे, अल्लाह ताला 73 बख्शिशें मग़फ़िरतें उसके लिए लिख देता है, जिसमें से एक बख्शिश वो है जो उसके तमाम कामों की इस्लाह की ज़ामिन है, और 72 बख्शिशें क़यामत के दिन उसके दर्जात को बुलंद करने का सबब होंगी। इसी तरह मुआशरे में देखें कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई मुसलमान भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की इआनत तो मैं करता हूँ कि कोई मजलूम हो उसकी मदद की जाए, लेकिन मैं जालिम की मदद कैसे करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसको जुल्म से रोक दे, तेरा इस जुल्म को, जालिम के जुल्म को रोक देना, बाज रखना, यही उसकी मदद करना है ताकि उसकी आखिरत खराब ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआशरे के इन अहकाम पर भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज हम अखलाकियात के सिलसिले में अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है गुस्सा। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमें मुआशरे के अंदर बहुत दफ़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई अहादीस में समझाया, फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खड़ा हो तो उसे चाहिए बैठ जाए, और अगर बैठा हो तो ऐसी सूरत में लेट जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़े बताए गुस्से पर काबू पाने के, इसलिए कि गुस्सा किसे कहते हैं? ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ भी फरमाया, वल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग कि जो गुस्से पर काबू पाने वाले होते हैं, गुस्से को बुझाने वाले होते हैं। गुस्सा किस चीज़ को कहते हैं? ताकि इस बात को समझा जाए कि एक गुस्सा अच्छा होता है, एक गुस्सा बुरा होता है। गुस्सा इंसान खिलाफ मिजाज, खिलाफ उसूल,
کوئی بات دیکھتا ہے اس کی طبیعت میں جو شدت اور تیزی پیدا ہوتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ اگر یہ غصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر، دین اسلام کے احکام کے خلاف ہوتا دیکھ کر اگر غصہ آئے تو یہ غصہ اچھا ہے، اس پر نبوی طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اور برا غصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان کو اپنے ذاتی مفاد، ذاتی سوچوں، ذاتی پسند ناپسند کے خلاف ہوتا دیکھ کر، ذاتی مفاد کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، وہ غصہ برا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں غصہ برا والا ہی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو برا والا غصہ ہے یہ ساری زندگی ایک بار بھی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، چاہے کچھ ہو جائے، اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حق کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہوا اچھے غصے پر عمل کرنے سے تو اصلاح ہوتی ہے، اچھے غصے پر عمل کرنے والا ہی تو بہترین باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اچھے غصے والی ماں جو ہے وہی اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے۔ ایک استاد کے اندر غصہ نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ تربیت ہی نہیں کر پاتا۔ غصہ ہونا اچھی بات، لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ غصہ برا ہے یا اچھا ہے۔ اگر وہ برا غصہ ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پانے کے طریقے بتائے۔ ایک طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ یہ غصہ یہ شیطان کے اثرات میں سے ہے، لہذا اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو ایسی صورت میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے پڑھنے سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو بھی غصہ جاتا رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو استعمال نہ کرے۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اگر اپنی زبان پر قابو پا لیں تو غصے کے وقت میں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایک ایسی رہنمائی ڈالے گا اس مسئلے کے حل کے لیے کہ انسان خود حیران رہ جائے گا۔ لیکن اگر بد زبانی کر چکا، کسی کو برا بھلا کہہ چکا، کسی کو گالی دے چکا، کسی کی بے عزتی کر چکا، تو پھر اگر ذہن میں اس مسئلے کا حل آ بھی جائے تو بیکار، کیونکہ جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ تو کہہ چکا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا کہ جب انسان اگر غصے میں ہو، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ اگر غصے میں ہو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا، جب غصہ آئے تو انسان کو وضو کر لینا چاہیے۔ آج ہمیں معاشرے کے اندر بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بی پی ہائی ہوتا ہے، غصے کے اندر بھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جب بخار ہوتا ہے، غصہ بدن گرم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر حضرات بخار میں کہتے ہیں کہ جناب دونوں ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، چہرے پہ پٹیاں کریں، پاؤں پہ پٹیاں کریں، تاکہ اس کا بدن کے ٹیمپریچر، اس کا درجہ حرارت کم ہو جائے۔ تو غصے میں بھی انسان کا درجہ حرارت بدن کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہاتھ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، مسح کرے گا، پاؤں دھوئے گا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج انسان معاشرے کے اندر جب غصے میں ہوتا ہے، برا والا غصہ، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، بڑا بہادر سمجھتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ارشاد فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں برے غصے سے بچائے رکھے، اور تربیت کے لیے اور بہادری کے لیے جو اچھا غصہ درکار ہوتا ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ حمیت اور غیرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر ان تمام دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتنا ٹائم